السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے FATF کے حوالے سے، جو کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہی رہا، جو کہ 23 اکتوبر کو پاکستان کا یہ فیصلہ FATF نے سنایا۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ FATF بنا کب ہے، یہ ہے کیا چیز، اس کا کام کیا ہے، اور پھر پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا کنڈیشنز رکھی ہوئی تھی اور اس میں پاکستان نے کتنی کنڈیشنز میٹ کی ہیں، اور پھر آگے اس میں سے جو اس کا گرے لسٹ ہے اس میں سے نکلنے کا کیا امکانات بن سکتے ہیں۔ FATF کے حوالے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک انٹر گورنمنٹل باڈی ہے جس کے تقریباً 39 ممبران ہیں، اور یہ 1989 میں پیرس میں بنی تھی۔ G7 کے ممالک نے اس کی بنیاد رکھی ہوئی تھی۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے مختلف ٹیکنیکس اور مختلف ٹرینڈز کو اسٹڈی کرتا ہے، اور ٹیرر فائنینسنگ کو بھی یہ دیکھتا ہے، اور اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پھر اس کو روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، ان اقدامات کو یہ مانیٹر کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ اس کے 3 لسٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا وائٹ لسٹ، ایک ہوتا ہے اس کا گرے لسٹ، اور ایک ہوتا ہے اس کا بلیک لسٹ۔ تو جو اس کا بلیک لسٹ ہے وہ تو مکمل پابندیوں والی لسٹ ہے، جو اس میں اس وقت صرف ایران اور نارتھ کوریا بلیک لسٹڈ ہیں۔ باقی اس کے گرے لسٹ میں پاکستان آیا ہوا ہے، تقریباً پچھلے 2 سال سے پاکستان اس کے گرے لسٹ میں، اور بھی بہت سارے ممالک آ گئے تھے، کچھ نکلتے جاتے ہیں، وہ صرف مانیٹر کرتے ہیں۔ اس میں گرے لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے تجاویز دی ہوتی ہیں، ان تجاویز کو جب آپ میٹ کر لیتے تو واپس آپ کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ کر کے مکمل پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اب FATF جو ہے یہ ایک مختلف ممالک نے کچھ پیرامیٹرز اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تقریباً اس کے 40 پیرامیٹرز ہیں، جو کہ ٹیرر فائنینسنگ کو اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے چیزوں کو دنیا بھر کے اندر دیکھتی ہے۔ مطلب اکانومیز کو ریگولیٹڈ انداز میں یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اکانومی کے اندر سے کوئی بھی ایسا لوپ ہول آپ کے موجود نہ ہو جس سے کہ منی لانڈرنگ ہو جائے اور پھر ٹیرر فائنینسنگ اس میں ہو، مطلب دہشت گردی کی فائنینس کے طور پر وہ پیسہ پھر یوز ہو جائے، اور اگر پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے تو اس کا بھی پراپر ریکارڈ موجود ہو، وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے سے جائے بلکہ وہ دوسرے راستوں سے نہ جائے، وہ پیسہ جب منتقل ہوتا ہے۔ اس کے تو 40 پیرامیٹرز ہیں۔ یہ 40 شعبوں میں کسی بھی ملک کی کارکردگی کو جانچتا ہے فائنینشلی، لیکن اس نے جو کچھ پیرامیٹرز پاکستان کے لیے سیٹ کر کے دیے تھے، اس میں 27 پیرامیٹرز اس نے جب پاکستان کو 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا تو اس نے 27 پیرامیٹرز پاکستان کے لیے سیٹ کر کے دیے ہوئے تھے۔ اچھا جناب، پھر اس میں جو پاکستان جو تھا اس کو انہوں نے اسٹریٹجک اینٹی منی لانڈرنگ ڈیفیشنسی میں پایا کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات نہیں ہیں کہ اس کی روک تھام ہو سکے، ٹھیک ہے۔ مختلف ڈیفیشنسیز اس میں دیکھی، ٹیرر فائنینسنگ بھی پھر اس میں آ جاتی ہے، لیکن منی لانڈرنگ جو ہے وہ اس میں ایک بنیادی چیز تھی۔ پھر یہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے یا برائیوں کی ماں ہے، تو وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کو دیکھا ہوا ہے کہ پیسہ آپ نکالتے ہیں، بینکنگ چینل آپ کے ہوتے نہیں ہیں، اس کو یوز نہیں کیا جاتا، اس کو بائی پاس کر کے بہت بڑی رقم جو ہے ملینز آف ڈالرز میں پاکستان سے باہر لے کے جائی جاتی ہے، اور پھر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ بینکنگ چینل میں ہوگا تو ٹریک ہوگا کہ پیسہ آیا اور اب اس پہ نظر رکھی جائے، لیکن جب وہ بینکنگ چینل میں نہیں ہوتا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اس نے پھر پاکستان کو کہا کہ آپ اپنے ملک کے اندر مختلف قوانین میں امپرومنٹ لے کے آئیں، جو کہ انہوں نے سجیسٹ کیے تھے 27 پیرامیٹرز، تو اس میں تب امپرومنٹ آئے گی جس میں کہ کچھ قوانین کے اندر بھی رد و بدل کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز تھی اس میں تو ایک کاؤنٹر ٹیررزم جو تھی وہ پاکستان کے اندر اس کے کچھ قوانین نہیں تھے، اور اینٹی منی لانڈرنگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے جو مختلف گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں، مختلف منسٹریز ہیں، مختلف ادارے ہیں حکومت کے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، ان کے بیچ میں ایک کوارڈینیشن نہیں ہے، لیک آف کوارڈینیشن ہے ان کے بیچ میں،
ٹھیک ہے. اور پھر جو رسک بیسڈ اسیسمنٹ کے ٹولز ہیں جو مختلف پوری دنیا میں لاگو ہیں، ان ٹولز کے اگینسٹ پرفارمنس کو جانچا جاتا ہے. تو وہ ایک کوہرنٹ رسک بیسڈ اسیسمنٹ ٹولز بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں تھی. ڈیفینیٹلی اس کے لیے قانون سازیاں کرنی تھی، بینکنگ سیکٹر کے اندر بہت سارے ریفارمز کرنے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکس کے اندر ایک ڈرائیو چلی ہے کہ آپ بایو میٹرک تصدیق کریں گے تو تب آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا، ادروائز نہیں ہوگا. اور اسی حوالے سے پھر بہت سارے فیک اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے پاکستان کے اندر. تو یہ دراصل اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتساب ہو رہا ہے، بلکہ یہ احتساب ہونا پاکستان کے اندر ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان گرے لسٹ پہ ہے. اور یہ FATF کی شرائط ہیں جو کہ پاکستان میٹ کرتا ہے، اور اس میں لامحالہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جب وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کا اپنا ہی پیسہ ہے جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لانا جو ہے وہ پھر ہو جائے گا. پھر 2019 کے اکتوبر کے مہینے میں FATF کی ایک پلینری میٹنگ ہو گئی تھی. اس میں پاکستان کی ایویلویشن کو جانچا گیا تھا، پاکستان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا گیا تھا، جانچا گیا تھا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے تقریباً 5 ٹارگیٹس، وہ جو 27 انہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے، ان میں سے 5 میں پاکستان نے فلی کمپلائنس دکھائی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ویریس لیول کی امپلیمنٹیشن جو باقی کے نکات تھے، پیرامیٹرز تھے، اس کے اندر بھی پاکستان نے کچھ نہ کچھ چیزیں دکھائی ہیں. اور پھر پاکستان پہ یہ زور دیا گیا کہ اب وہ پوری کمپلائنس دکھائے، جون تک جو ہے وہ پوری جون 2020 تک پوری کمپلائنس دکھائے. پھر وہ جون میں ان کی میٹنگ نہیں ہو سکی بیکاز آف COVID-19، کیونکہ وہ کرونا تھا اور اس کے حوالے سے. تو وہ میٹنگ اب جا کے اکتوبر میں ہوئی. اب وہ 5 پوائنٹ کیا تھے جو کہ پاکستان نے پوری طرح کمپلائی کیے تھے. اس میں تو ایک تو یہ بات ہو گئی تھی کہ فائنینشیل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم، اس کی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی. پاکستان نے فائنینشیل سیکٹر جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر اس حوالے سے آگاہی جو تھی وہ دلا دی تھی اپنے بینکنگ سیکٹر میں کہ جناب یہ ٹیرر فائنینسنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اینٹی منی لانڈرنگ اور CFT کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب CFT فائنینشیل ٹیرر فائنینسنگ جو ہے اس کے حوالے سے، تو فائنینسنگ آف ٹیررسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو بہت سارے آؤٹ ریچ سیشنز پاکستان نے کرائے جو کہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ کرائیں آپ، تاکہ آپ کے بینکنگ سیکٹر میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں اس کا پتہ چلے کہ ہاں جی یہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے. تو یہ پاکستان نے کر دیا تھا. پھر ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس ایئرپورٹس پہ پاکستان نے متعارف کرا دیا تھا، یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، تو پاکستان نے وہ کر دیا تھا. یہ ان 5 میں سے تھا جو پاکستان نے اکتوبر 2019 تک میٹ کر لیے تھے. پھر ایک ایسا میکینزم وضع کیا گیا تھا کہ جس میں کہ کچھ اینٹیٹیز، ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز اور ڈیزگنیٹڈ پرسنز اس کو کہا جاتا ہے، جو انہوں نے پاکستان کو بتائے تھے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ اینٹیٹیز ہیں، ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. تو اس کے لیے اس کو پبلش کرنے کے لیے، پبلسائز کرنے کے لیے اس کے لیے میکینزم متعارف کرا دیا تھا پاکستان کے اندر نے، پاکستان کی حکومت نے اپنے ملک کے اندر. اور پھر اس کے حوالے سے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو تھی، جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے ان کو ایک انالیسس کا ایک ٹاسک دیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو اسپیسیفک یونٹس بنائے گئے تھے ان کا انالیسس ہو گیا تھا، جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹس ہوتی ہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ سارا کام کیا. تو یہ بھی چیز جو تھی یہ پاکستان میں لیکنگ تھی، اور اس میں پھر پاکستان نے یہ بھی میٹ کر دی تھی. اب ابھی جو میٹنگ ہوا ہے 2020 والی جو میٹنگ ہوئی ہے اکتوبر میں جو ابھی ہوئی ہے، اس میں یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا کہا گیا تھا کہ پلینری میٹنگ میں کہ اس میں پاکستان نے مزید 9 پوائنٹس پہ فردر اچیو جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لیے تھے. 2020 کی جو فیبرری والی جو میٹنگ آئی تھی اس میں ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا کہ ایک تو آپ نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا آڈٹ کرانا تھا بائی دا اسٹیٹ بینک.
ٹھیک ہے. اور یہ مطلب آپ کی جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے اندر، بینکس ہیں، مختلف اور انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو آڈٹ ہو رہا تھا تو اس کے اندر بہت سارے اسکیمز نکلے ہیں، جعلی اکاؤنٹس نکلے ہیں، سمٹ بینک سندھ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں. تو وہ ساری آپ FATF کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کر رہے تھے اور یہ چیزیں تبھی نکل کے سامنے آ رہی تھی. اور پھر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جو تھی اس کی ڈسیمینیشن اور اس کا انالیسس جو تھا وہ بھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو تھا اس نے کرنی تھی، تو یہ بھی ہو چکی تھی. یہ پوائنٹ بھی پاکستان نے پھر میٹ کر لیا تھا. پھر جو ٹیرر فائنینسنگ رسک اسیسمنٹ تھی اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی جو کہ پہلے ہی پاکستان نے میٹ کر لیا ہوا تھا، یہ کچھ اس میں سے میٹ کر لیا تھا، تو باقی اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ باقی تھی، تو یہ بھی پاکستان نے میٹ کر لیا تھا. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ آ جاتا تھا کہ فیڈرل اور پروونشل ڈپارٹمنٹس کے اندر کوآرڈینیشن کا جو ہے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تو وہ کوآرڈینیشن بھی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر نکلتی ہوئی نظر آئی کہ مختلف بینکس میں فیک اکاؤنٹس ہیں، اور کچھ گورنمنٹس فیڈرل کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ اس پہ انبن بھی ہو جاتی تھی. جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو پارٹی حکومت میں ہے تحریک انصاف، ان کی اگر وہاں پہ حکومت نہیں ہے دوسری صوبوں میں، تو پرٹیکولرلی ان سندھ، تو وہاں پہ انبن بھی آ جاتی تھی. لیکن یہ دراصل پاکستان صرف احتساب کے ایجنڈے کو آگے نہیں لے کے جا رہا، بلکہ یہ آپ کے FATF کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہے جس کو کہ پاکستان نے آگے لے کے جانا ہوگا، اور پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے. ادروائز خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جا سکتا تھا، یا اب بھی خطرہ ہے کہ اگر نہ کیا مختلف اور امور پہ تو بلیک لسٹ ہو سکتا ہے. اور وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. کیش سمگلنگ کی جو رسک اسیسمنٹ تھی اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی، یہ پاکستان نے کر دی تھی کہ کیش سمگلنگ کی رسک اسیسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. اور پھر ڈومیسٹک کوآپریشن کی جو امپلیمنٹیشن کا میکینزم ہے، سمگلنگ کیش کی جو سمگلنگ ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں منی لانڈرنگ کہتے ہیں، جو آپ بینک کے ذریعے سے نہیں لے کے جاتے بلکہ آپ دوسرے راستوں سے اس کیش کو لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا وہ انٹرنیشنل ہے، تو اس کو آپ نے روکنا تھا. تو اس کی کوآپریشن یہ بھی پاکستان نے کر دیا تھا. پھر ٹیرر فائنینسنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جوڈیشری کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی مہم کرنا اور ان کے لیے ٹریننگ سیشنز رکھنا کہ جوڈیشری بھی ان چیزوں کو سمجھے، کیونکہ اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو سزا تو بہرحال جوڈیشری دے سکتی ہے. ایگزیکٹو تو صرف اس کو پکڑ لیتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اس کا ریمانڈ لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد جوڈیشری کے سامنے اس کو رکھتا ہے، اس کے تمام قوائف رکھتا ہے، تمام کیس کے نکات رکھتا ہے، پھر جوڈیشری اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. تو اس حوالے سے جوڈیشری کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ ٹیرر فائنینسنگ ہوتی کیا چیز ہے اور اس کے لیے کہ کیسے کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں اور اس کو ایک جرم کی طرح دیکھا جائے. قوانین بھی ہے لیکن جوڈیشری کی جو اویئرنیس سیشنز تھی وہ بھی پاکستان نے کرائی. یہ بھی ایک ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ یہ کرانا ہے. پھر جو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو انہوں نے نام دیا ہے DNBFI، ڈیزگنیٹڈ نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز یا NPOs جو ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے بھی رسک بیسڈ آؤٹ ریچ ان کے حوالے سے کر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں ہم نے یہ امپلیمنٹیشن کر دی جو کہ ہمیں ہمارے لیے پہلے ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز کی اور پرسنس کی ایک لسٹ ہمیں پرووائڈ کر دی گئی تھی. تو اس کے حوالے سے پھر ان کو اس کی رسک بیسڈ اسیسمنٹ یا آؤٹ ریچ کر دی گئی ہے، پاکستان نے اس کو بھی کمپلائی کر دیا تھا. تو اس طریقے سے تقریباً پاکستان نے 27 میں سے 14 پوائنٹس جو تھے وہ میٹ کر لیے تھے ارلی 2020 تک. پھر پاکستان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی جون 2020 تک کہ آپ یہ باقی جو 13 پوائنٹس آپ کے 27 میں سے 14 تو کر لیے، 13 رہ گئے، ان 13 پہ بھی آپ کام کریں، ٹھیک ہے. اب وہ جو جون والی میٹنگ تھی وہ چلی گئی پھر آپ کی اکتوبر کے اندر. تو جو ابھی اکتوبر میں 21 سے 23 اکتوبر تک جو اس کی میٹنگ ہوئی ہے، پلینری میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر پھر پاکستان کی کمپلائنس کو یا پاکستان کی رپورٹ کو دوبارہ دیکھا گیا، کارکردگی کو دوبارہ دیکھا گیا. اس کے اندر اس میں کیا تھا کہ پھر کیا ہوا کہ پاکستان جو ہے اس نے افیکٹو سینکشنز جو ہیں، جو ریمیڈیل ایکشنز ہیں ٹیررزم یا ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے ملک کے اندر، تو پاکستان کو یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا جو کہ انہوں نے وہ 13 پوائنٹس اس کے اندر بتا دیے تھے کہ پاکستان نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. وہ جو 13 پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اب آپ نے جون تک یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بھی ڈیمونسٹریٹ کریں آپ کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سینکشنز کی ایک افیکٹونیس ہو،
کہ کیسے آپ اس ٹیرر فائنینسنگ کو روکیں گے، اس پہ کیسے آپ قدغنے لگائیں گے. یہ افیکٹو سینکشنز ہونی چاہیے، صرف کاغذی کتابی کلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر پاکستان نے یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا، یہ بات انشور کرنی تھی کہ ٹیرر فائنینسنگ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے ان کے اندر امپرووڈ افیکٹونیس ہو، پرٹیکولرلی جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا، پاکستان نے یہ بات انشور کرنی تھی کہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو مختلف تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں ملک کے اندر، وہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں انٹرنیشنلی، تو ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو کہیں سے پیسہ جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے نہ پہنچے، ان کے اکاؤنٹس کو آپ فریز کر دیں، جو کہ پاکستان نے کیے بھی ہیں کافی حد تک. پھر جو آپ نے جو ایک اور بات اس میں آ جاتی ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ کچھ ایکشنز لینے تھے اگینسٹ کن چیزوں کے، انلیگل منی اور ویلیو ٹرانسفر سروسز، جس کو MVTS کہتے ہیں. جو عام الفاظ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہنڈی اور حوالہ والی بات ہو رہی ہے کہ انلیگل منی یا ویلیو ٹرانسفر آپ ہنڈی اور حوالہ سے کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف آپ نے اب ایکشن لینے ہیں تاکہ یہ چیزیں نہ ہو، جو بھی ہو وہ آن دا ریکارڈ ہو، ڈاکومنٹڈ ہو، بینکنگ چینلز کے ذریعے سے ہو، تاکہ اس کو دیکھا جا سکے کہ کہاں سے پیسہ کمایا، کہاں پہ ٹرانسفر کیا، وہاں پہ اس کا کیا یوز ہے. لیکن اگر آپ اس میں سے بیچ میں سے ایک بھی لنک کو مس کر دیتے ہیں، مسنگ لنک آ جاتا ہے جو ہنڈی حوالے سے آ جاتا ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا. یہاں کا پیسہ بائی پاس کر کے آ جاتا ہے کیش میں، اور وہ بائی پاس کر کے بینکنگ چینلز کو کیش میں باہر لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر کیش میں ساری ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ٹیرر فائنینسنگ اس سے ہو جاتی ہے. تو ہنڈی حوالے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، جو کہ پاکستان میں کافی کامن تھا کہ اس کو بھی آپ نے کرب کرنا ہے. پھر پاکستان کو یہ بھی کہا تھا کہ کیش کوریئرز جو ہوتے ہیں، جو مختلف رجیمز ہیں، سینکشن رجیم ہے، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے کیش کوریئرز کے ذریعے سے، کہ کیش کو کوئی جو ہے وہ ادھر سے ادھر کوئی بھی کوریئر ہے ہنڈی حوالے کے لیے کوئی انفارمل قسم کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے کہ اس کو بھی آپ جو ہے قانونی طور پر جرم قرار دیں، اور تاکہ یہ بھی پھر نہ ہو. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بات انشور کرنی ہے کہ لاجیکل کنکلوژن تک لے کے چلی جائے کن چیزوں کو، ٹیرر فائنینسنگ کی جو انویسٹیگیشن پاکستان کے اندر کرنٹلی ہو رہی ہے، تو آپ اس انویسٹیگیشن آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، LEAs جس کو کہا جاتا ہے، وہ بینڈ آؤٹ فٹ جو تنظیمیں ہیں اور پروسکرائبڈ پرسنز جو کہ کچھ انڈیویجولز بھی ہیں جن کی کوئی لسٹ انہوں نے پاکستان کو پرووائڈ کر دی تھی، تو اس کے خلاف آپ نے یہ بات انشور کرنی ہے کہ آپ صرف خانہ پوری کے لیے ان کے خلاف تحقیقات نہ کریں، بلکہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات وہ والی کریں کہ ان کو آپ لاجیکلی لاجیکل کنکلوژن تک ان کے کیسز کو آپ پہنچا سکیں. تو یہ بھی ایک زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ پاکستان کے اپنے بینیفٹ میں ہے کہ جو پاکستان کے اندر ڈرائیو چلی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، تو اگر ہم FATF کی ان تمام چیزوں کو مان جاتے ہیں اور ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو کہ اپوزیشن سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے، وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. چاہے کوئی حکومت کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، حکومت سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے، دوسرے پولیٹیکل پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے، ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے، دوسرے مکتبہ فکر کا بینڈ آؤٹ فٹ ہے، لیکن جب آپ FATF کے ان لاز کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اوور آل سب پہ ہاتھ پڑنے والا ہے. اور یہ FATF کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، تو یہ پاکستان کے اندر اب ہونا ہی ہونا ہے، ادروائز پھر ہم بلیک لسٹ کو فیس کریں گے. تو اس بلیک لسٹنگ سے بچنے کے لیے جو ہے یہ پاکستان میں یہ ڈرائیو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ آپ 120 نئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو اسٹیبلش کریں، حکومت نے اس کی سینکشن دے دی ہے. تو اب وہ اور پھر سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. تو یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہوگی اس کی اور 120 نئے کورٹس، تو ہوپ فلی جو آپ کا فیبرری 2020 میں جو پلانری میٹنگ ہوگی اس سے پہلے آپ FATF کو بتا دیں گے کہ ہم نے تمام چیزیں کر دی ہیں جو آپ کہہ رہے تھے، مطلب گراؤنڈ پہ ان پلیس بھی ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈیمانڈ ہے اور اب پوری اسٹیٹ مشینری اس پولیٹیکل پارٹی کی اس ڈیمانڈ کو فلفل کر رہی ہے، بلکہ یہ FATF کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کے اوپر بین لگا ہوا تھا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. پھر پاکستانی اتھارٹیز نے جو ہے وہ انٹرنیشنل کوآپریشن بیسڈ انویسٹیگیشن کرنی ہے، کنوکشن کرنی ہے ان لوگوں کی. صرف کیسز فائل نہیں کرنے، ان کی کنوکشنز بھی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، اگینسٹ دا بینڈ آرگنائزیشنز جس کی کہ لسٹ پاکستان کو دے دی گئی ہے، اور اگینسٹ دا پروسکرائبڈ پرسن، اگین اس پروسکرائبڈ افراد کی بھی لسٹ پاکستان کو دے دی گئی ہے. تو اب ان تمام افراد کے خلاف بھی اور تمام آؤٹ فٹس کے خلاف بھی ایکشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اس میں ڈومیسٹک کوآپریشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک افیکٹو میکینزم جو ہے ڈومیسٹک کوآپریشن کے حوالے سے بٹوین فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے اس کے اور آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بیچ میں کوآپریشن ہونا چاہیے ڈومیسٹکلی. تو اب اس میں بھی پاکستان نے چیزیں جو ہے وہ افیکٹو کوآپریشن انشور کرنی ہے، یہ FATF کہہ رہا ہے. تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ اب آپس میں ہینڈ ان ہینڈ کام کریں گے. یہ پاکستان کو دکھانا پڑے گا ان کو، ادروائز پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکل پائے گا. پھر اس میں پروسیکیوشن آف بینڈ آؤٹ فٹس اینڈ پروسکرائبڈ پرسنز، اگین اس کی لسٹ پرووائڈ کر دی گئی ہے. اب ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ لسٹ آپ کے پاس آ گئی جی اب آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں، آپ اس کو کورٹس میں لے کے جائیں، ان کے اوپر مقدمے چلائیں، ان کو بین کروائیں، تاکہ وہ پتہ چلے کہ آپ کے ملک کے اندر قوانین موجود ہے اور یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے FATF کے سامنے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. خطرناک ناٹ ان دیٹ سینس کہ خطرناک ملک کے لیے ہے، یہ تقریباً ان تمام عوامل جو پاکستان کے اندر سرگرم عمل تھے اب تک بڑے عرصے سے، ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ نے پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کنوکشنز کو بھی. مطلب صرف پروسیکیوشن نہیں ہوگی، اب آپ ان کو کنوکٹ بھی کریں گے، سزائیں بھی دلوائیں گے فرام دا کورٹس آف لا. ٹھیک ہے. ان بینڈ آؤٹ فٹ کو اور پروسکرائبڈ پرسنس کو جن کی لسٹ پاکستان کو پرووائڈ کر دی گئی ہوئی ہے. تو اب یہ اس وجہ سے آپ کو ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو بڑی تیزی سے نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے فیبرری سے پہلے FATF کو بہت ساری چیزیں بتانی ہے کہ جی ہمارا یہ کنوکشن بھی ہو چکی ہے، اتنے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، یہ کنوکشن ہے. وہ FATF کا ابھی جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر یہ ایک انہوں نے الزام لگا دیا تھا، الزام نہیں یہ ایک آبزرویشن لگا دی تھی انہوں نے، کہ پاکستان کے اندر کنوکشن تو صرف ایک ہی ہوئی ہے. اور وہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی کنوکشن کی بات کر رہے تھے کہ کنوکشن تو ان تمام کیسز میں صرف ایک ہی ہوئی ہے. کیسز آپ نے بہت سارے نکالے ہوئے، پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف کیسز ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے کنوکشن صرف ایک کی ہے. تو یہ باقی کنوکشنز کا کیا بنے گا جو FATF نے لسٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی، ان باقی کنوکشنز کا کیا بنے گا؟ اب یہ چیز ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں کو بہت آگے بڑی تیزی سے لے کے جانا پڑے گا، ادروائز آپ کے ملک کا جو ہے اس کو بلیک لسٹ کرنے کا خطرہ آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ملک کے اندر معاشی بحران آئے گا، بدحالی آئے گی، اس کو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیسے روکا جائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ مختلف مدرساز کو جو ہے آپ نے اسکولز کے اندر، مطلب اسکول کا کریکلم آپ اس کے اندر لے آئیں تو آپ کہیں کہ یہ اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، دنیاوی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے لے کے آنا ہے. ہیلتھ یونٹس کو آپ نے ان کی آفیشیل فارمیشن کرنی ہے، اس کی بھی لسٹ انہوں نے پاکستان کو پرووائڈ کر دی ہے کہ آپ نے اس کو بھی کرنا ہے. اچھا، ان کے تھوڑی آخر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی 2-3 اور سیکٹرز ہیں جس میں کام کرنے کو باقی ہے جو پاکستان نے کرنا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا. پھر آپ نے یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ آپ نے فنڈنگ کو کٹ آف کرنا ہے ان تمام تنظیموں سے جو انہوں نے آپ کو لسٹ دی، اور ان تمام افراد سے جن کی لسٹ انہوں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے. آپ نے انشور کرنا ہے کہ اب ان کو کم از کم فنڈنگ مزید نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں بینڈ آؤٹ فٹس کے کچھ لوگ ہیں اور کچھ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، ان کے حوالے سے کچھ آؤٹ فٹس کے نام دیے اور کچھ آؤٹ فٹس کے لوگوں کے نام دیے کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ نہیں دینی. اب آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کو کوئی پیسہ نہ ملے، کہیں سے بھی ان کو نہ ملے پاکستان کے اندر سے. اور آپ نے وہ تمام چینلز بند کرنے، ذرائع بند کرنے جہاں سے ان کو پیسہ جاتا ہے، پھر وہ ٹیررزم کرتے ہیں اپنے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں جا کے وہ اس کو پھر استعمال کرتا ہے. اچھا، پھر پاکستان نے ایک ایسا میکینزم بھی پرماننٹ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جو یہی آؤٹ فٹس جن کی لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے یا یہ لوگ جو ہیں ان کی جو لسٹ ہے کہ ان کے جتنے بھی ایسٹس ہیں کہ آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے ایسٹس کدھر ہیں اور ان کے ایسٹس کو کیسے مینیج کیا جائے گا. اگر آپ نے ان کو بین کر دیا تو اب یہ ایسٹس آپ نے لے تو لے، یہ آپ کدھر جائیں گے، اس کا آپ کیسے مینجمنٹ کریں گے. تو بڑے مشکل بڑے طریقے سے باندھا ہوا ہے
اور اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی ریگولیٹڈ ہو جائے گی تو آئی ووڈ کال دیٹ دس FATF از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان. ٹھیک ہے, جتنی بھی پاکستان کی اکنامک ڈفیکلٹیز ہے یہ ساری کی ساری اگر آپ FATF کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیں گے, ان کی ریگولیشنس کے, ان کی یہ پیرامیٹرس کو آپ پاکستان کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک معاشی خوشحالی کچھ عرصے میں برپا ہو جائے گی. کیونکہ یہ جتنے بھی چینلز ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور عوام پہ نہیں خرچ ہو رہا ہوتا, اور وہ ساری چیزیں پہ ٹیکسز لوگ نہیں دیتے کیونکہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ انٹیگریٹڈ قسم کی ایک چیز ہے. تو اس کو اس طریقے سے ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ ہمیں نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے, لیکن اس کے اندر پھر پالیٹکس بھی چلتی ہے بیکاز اٹس ناٹ اے پولیٹیکلی فیئر ورلڈ. اس میں آپ کے انڈیا امریکہ جو دو کے پاکستان کو تو کل کے مخالفت FATF میں نہیں کر رہا, لیکن اور ایکٹرز کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف ووٹ دے دیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہوتا ہے, لیکن اگر پاکستان اس کو 100% ساری چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا, بلکہ وہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں پہنچا دیں گے. اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں جاتا ہے تو بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر پھر ہو سکتی ہے. اب جو 23 اکتوبر کو جو ڈیسیجن آیا ہے پاکستان کو پلینری میٹنگ میں, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. لیکن جو FATF کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وہ بڑی مزے کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ پاکستان کے لیے کافی انکریجنگ سائن ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا تھا فیبرری میں, اسی فیبرری میں انہوں نے پاکستان کو بڑی سخت وارننگ دی تھی, لاسٹ وارننگ دی تھی کہ آپ یہ کریں ادروائز سخت ایکشن لیں گے. تو جب آپ گرے لسٹ میں ہیں اور پھر آپ کے خلاف مزید سخت ایکشن ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ آپ کو بلیک لسٹڈ کر دیں گے. تو اب وہ جب یہ والا ان کا پلینری میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر جو ان کی ایک بات آئی ہے, اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ تھی کہ ٹو ڈیٹ پاکستان ہیز میڈ progress across all action plan items and has now largely addressed 21 out of 27 action items. As all action plan deadlines have expired, the FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its full action plan by February 2021. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے پروگرس دکھائی ہے 21 میں سے 27 ایکشن آئٹمس کے اوپر, لیکن ہماری ڈیڈ لائن ایکسپائر ہو چکی تھی جو کہ جون کی تھی, اور اب وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے اکتوبر میں رکھی ہے. اکتوبر تک پاکستان نے 21 آئٹمس پہ پروگرس دکھائی ہے, 27 ٹوٹل تھے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ اسٹرانگلی ارج کرتے ہیں, زور دے کے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب فیبرری 2021 تک جو ہے وہ باقی آئٹمس پہ بھی کام کر لے, تو پھر اس کے بعد پاکستان کے وائٹ لسٹ میں وائٹ لسٹ میں آنے کے چانسز ہیں. اب پاکستان کو مزید 4 چیزوں کو امپروو کرنے کے حوالے سے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اب ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ جو اینٹیٹیز مختلف ہیں ملک کے اندر وہ کام نہ کریں, ٹھیک ہے. ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز ہیں یا پرسنز ہیں وہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ وہ مزید کا اس کے حوالے سے کوئی کام نہ کرے, یا ان کے بہاف پہ کوئی ڈیزگنیٹڈ پرسن یا ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز جو ہیں وہ کام نہ کرے. مطلب اب آپ کی جو قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ایجنسیز ہیں, یہ اب حرکت میں آنی چاہیے, اور ان کو اب پوری طرح ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی لوپ ہول مزید بچا ہوا نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر مختلف سینکشنز کی بات ہو رہی ہے ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. پروسیکیوشن جو ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے اور ان کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے, تاکہ اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا جو بھی ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں یا اینٹیٹیز ہیں تو پھر اس کے حوالے سے ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے, اور وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب تاریخ پہ تاریخ عدالتوں میں ہو رہی ہے اور
جا رہے ہیں اور کبھی وکیل نہیں ہے تو کبھی جج صاحب جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور کبھی وکیل نہیں پہنچتا، وکیل آتا ہے تو وہ ٹیکنیکل معاملات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اب پاکستان کو بڑا سیریسلی اس پہ دیکھنا ہوگا. اور اسی لیے سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جو پچھلے 1-2 ہفتے پہلے شاید آئی تھی کہ آپ ڈے ٹو ڈے، وہ ایک ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے ہیئرنگ کریں گے. نیب کو انہوں نے کہا تھا اور حکومت کو کہا تھا کہ آپ مزید 120 کورٹ جو ہے اس کو جلد از جلد عملی جامہ پہنائیں. حکومت کو بھی اس حوالے سے اب لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے اور جلدی جلدی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ پاکستان کو ایک فائنینشلی وائبرنٹ کنٹری بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ملک کی فائنینشیل ترقی تب ممکن ہے جب لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے. انویسٹر اس لیے انویسٹ کرنے سے کترا رہا ہے کہ انویسٹر پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. تو جب بلیک لسٹ ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ کوئی تجارت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا. تو انویسٹر نے جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کی ہوگی وہ انویسٹمنٹ اس کی ڈوب جائے گی. اور آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، اگر پاکستان فیبرری میں گرے لسٹ سے نکل آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20% روپے کے مقابلے میں ڈالر گر جائے گا، کیونکہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی اور انویسٹر کا اعتماد بحال ہوگا پاکستان کے اوپر اور ڈالر ملک میں آئے گا اور وہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ذرا تیزی سے وہ گرے گا. ابھی بھی آرام سے وہ گر رہا ہے، روپے مستحکم ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، لیکن جب یہ ہوگا وائٹ لسٹ میں جائے گا تو وہ بہت زیادہ مستحکم ہو جائے گا روپے مزید ڈالر کے مقابلے میں. اور میں نے آپ کو فگر دے دی تقریباً 15 سے 20% آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہی وائٹ لسٹ ہوگا تو وہ جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے پھر اس میں. ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے انہوں نے مختلف اور چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ ان کے حوالے سے آپ نے یہ بات انشور کرنی ہے کہ یا اینٹیٹیز ہیں یا ٹیررسٹ ہیں ان کے حوالے سے جو لسٹ انہوں نے پرووائڈ کیا، یہ بات آپ نے انشور کرنی ہے کہ وہ کہیں سے بھی ٹیرر فائنینسنگ ان کو نہ ہو. تمام چینلز آپ ان کے روکیں. ابھی اس میں کچھ ایمبیگوٹیز اس چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں جو FATF کو ہم نے دکھانی ہے اور وہ ان کی ٹیم آئے گی، وہ یہاں پہ دیکھے گی. اب یہ جو 4 مہینے پڑے ہوئے ہیں فیبرری تک، تقریباً 4 مہینے، کیونکہ ہم اکتوبر کے آلموسٹ اینڈ پہ ہیں، تو نومبر، دسمبر، جنوری اینڈ فیبرری، یہ تقریباً 4 مہینے پڑے ہوئے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں ان کی ٹیم وزٹ کرے گی اور وہ اب ان چیزوں کو گراؤنڈ پہ دیکھے گی جو پاکستان کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہوا ہے اور کچھ کرنے جائیں گے. تو وہ اب ان چیزوں کو گراؤنڈ پہ دیکھے گی. یہ کوارڈینیشن کا میکانزم FMU کے اندر اور LEAs کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں وہ اب دیکھیں گی. ٹھیک ہے، جوڈیشری کو بھی دیکھے گی کہ کون کون سی لاز ان پلیس ہیں. پچھلے دنوں آپ نے جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ لا جو ہے وہ پاس کرائی ہے پارلیمنٹ سے، وہ ایک بڑا پازیٹیو گیا ہے آپ کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے. ادروائز اگر یہ لا ہم پاس نہ کراتے تو پھر جوڈیشری کے لا ہی نہیں ہے تو جوڈیشری کیسے ان کو اب سزا دے. تو وہ لا ہم نے پاس کرایا، اینٹی منی لانڈرنگ لا جو ہے، تو وہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آئے گا اور وہ ساری چیزیں اب یہ جو FATF کی ٹیم ہے وہ آ کے پاکستان کے اندر دیکھے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے حوالے سے جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز پیسے لیتے ہیں کس طریقے سے لیتے ہیں اور کس طریقے سے پھر یہ آگے جا کے اس کو کہیں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام پھر فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز کے درمیان کیا کوارڈینیشن کوآپریشن کا کیا میکینزم ہے، ان تمام چیزوں کو اب وہ پاکستان نے دکھانا ہے کہ یہ چیزیں اب ان پلیس ہیں ہمارے ملک کے اندر اور آپ آگے دیکھ لیں. اور اگر FATF اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کے امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان فیبرری والے جو پلینری میٹنگ ہوگا اس میں پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. کیونکہ اپیرنٹلی ابھی آپ کو ملک کے اندر لگ رہا ہے کہ تمام ادارے جو ملک کے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں یا آپ کی حکومت ہے ایون، یہ اب کافی حد تک سیریس ہیں اور سیریسلی اس چیز کو اب وہ لے رہے ہیں. کیونکہ ان کو یہ جو اویئرنیس سیشنز آپ نے کرائی ہیں، بہت ساری چیزیں کرائی ہیں، اب ان کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری جان خلاصی نہیں ہونے والی. اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی FATF کی. اب اس کے ارد گرد کچھ چیزیں کہ FATF کے اندر کچھ چیزیں ایسے بھی منڈلا رہی ہیں، کچھ پالیٹکس ایسی بھی ہو رہی ہے کہ ابھی جو باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس سیشن میں جو حکومتی مشیر وزیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ نہیں ہوئی، لیکن کچھ چیزیں خبروں میں گردش کر رہی ہے کہ ووٹنگ ہوئی ہے اور ووٹنگ میں پاکستان کے حق میں ملیشیا نے، چائنا نے اور ٹرکی نے، آسٹریلیا نے،
امریکہ نے ووٹ دیا. پاکستان کو ان 39 ممبرز میں سے 12 ووٹ چاہیے تھے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے. حکومت کہہ رہی ہے کہ اس میں ووٹنگ نہیں ہوئی. ایف اے ٹی ایف کے اس والے سیشن کے اندر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, پاکستان کی صرف پروگرس دیکھی گئی تھی, اور ووٹنگ اگلے فیبرری والے سیشن میں ہوگی. اور ادھر پاکستان نے اس بار صرف ان کو بتانا تھا کہ ہم نے یہ کام کر دیا, اس میں وائٹ لسٹ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن ہی نہیں ہونا تھا. لیکن جو میڈیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 ممالک نے پاکستان کے فیور میں ووٹ دیا, اور جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا, جس میں کہ آپ انڈرسٹینڈبلی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اگینسٹ ہی جانا تھا. انڈیا نے پاکستان کے اگینسٹ کہتے ہیں ووٹ دیا, افغانستان نے دیا, بنگلہ دیش نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا. جنہوں نے پاکستان کو نہ ووٹ دیا اور نہ پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا, ان میں وہ جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایبسٹین کیا, یو اے ای نے ایبسٹین کیا, ٹھیک ہے. تو جو جی سی سی کا ووٹ تھا وہ بھی سعودی عربیہ کے پاس تھا, تو سعودی عربیہ کے, کیونکہ سعودی عربیہ اس میں ڈومینیٹنگ کنٹری ہے, ڈومینیٹ کر رہی ہے, تو جی سی سی کا ووٹ بھی اگر سعودی عربیہ خود ایبسٹین کر رہا ہے تو جی سی سی کو بھی وہ ایبسٹینشن پہ لے کے جا رہا ہے, تو جی سی سی کا ووٹ بھی ایبسٹین ہو گیا. لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پاکستان 100% ان تمام چیزوں کو میٹ کر لیتا ہے تو آگے پھر کسی کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کے حوالے سے. تو پھر پاکستان کے خلاف چاہے کتنی ممالک آواز کیوں نہ اٹھائے, لیکن وہ 12 ووٹ پاکستان نکال لے گا, کیونکہ پاکستان نے پروگرس اپنی دکھا دی ہوئی ہوگی کہ یہ ہماری پروگرس ہے. تو جو بھی اس کے آس پاس جو ہے وہ پالیٹکس چل رہی ہے وہ تو چلتی رہے گی. کچھ ممالک چاہیں گے کہ پاکستان کا بازو مزید مروڑے رکھے تاکہ پاکستان ان کے کام آتا رہے, اور یہ تلوار پاکستان کے سر پہ لٹکتی رہے, اور پاکستان وائٹ لسٹ میں چلا گیا تو پھر تو ان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا. تو کچھ ممالک تو چاہیں گے ایسے, لیکن جب پاکستان اپنی پروگرس 100% شو کر دے گا تو ان ممالک کے پاس بھی جواز نہیں بچے گا کہ پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھیں. اور پھر ان ممالک کے اکیلے 1 یا 2-3 ممالک کے ووٹ سے پاکستان کے اگینسٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان ایزیلی 12 ممالک کی حمایت حاصل کر لے گا جب ان کو اپنی پروگرس بتا دے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, کیونکہ پچھلے چند دنوں سے ایف اے ٹی ایف کو لے کے میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس میں کہ کچھ چیزیں آپ کو کلیئرٹی اس کے اندر نہیں آ رہی تھی. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ویسے بھی عام لوگوں کو جو کہ کرنٹ افیئرز اور فائنینشیل میٹرز میں دلچسپی رکھتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات کے ساتھ تھوڑا بہت دلچسپی رکھتے ہیں, بے شک وہ اسٹوڈنٹس نہ بھی ہوں آئی آر کے یا سوشل سائنسز کے, تو ان کے لیے بھی یہ کافی فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.